जी, मैं मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ, जिससे भी आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हुई 2-3 बार कम से जी कम। अच्छा जी, जी सर, काफ़ी बात देर करें। से मैं कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था आपसे, आपकी टीम से भी कॉन्टैक्ट किया था, मगर हम्म, मसला ये बना कि आपकी टीम ने ये बताया कि आप मसरूफ़ रहते हैं, तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, आपकी मसरूफियत ज़्यादा होती है। क्योंकि मैं एक चैनल चलाता हूँ पाक टाइम्स के नाम से, हमारे अहले सुन्नत के जितने भी उलमा कराम हैं, उनसे हमारी इख्तिलाफी मौज़ूआत पे बात होती रहती है। हम्म। तो उसी तरीके से आपसे कुछ सवालात लेकर मैं आपके पास आया हूँ, ताकि हम्म। आपसे पता चल सके कि आप उन इख्तिलाफ़ात के ऊपर और अहले तो भाई तशय्युह का उस पे क्या मौक़िफ़ है? देखो भाई, 6.5 घंटे 7.5 घंटे हो गए मैं इधर बैठा हूँ। तो अभी जो है ना, अभी आप इंटरव्यू का टाइम नहीं है कि जी, सवालात का सिलसिला शुरू करें। एक सवाल करें, एक सवाल बस। इंटरव्यू अभी ये देने मुझे का सिर्फ़ वक्त नहीं है। एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप कहते हैं तो। हम्म। प्रोबेशन जी। नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा। तो अच्छा। पहला तो मेरे से आपका जो एक रैपिड फायर में से 2 सवाल हैं, हाँ या ना में आप जवाब दे दीजिएगा। फिर बाद मेरा एक सवाल होगा और वो बात हम एंड पे ले जाएँगे। पहला सवाल मेरा ये था कि हज़रत अली से कोई गुनाह हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं। क्या हज़रत अली कोई गलत फैसला ले सकते हैं? नहीं। चलें, ये बात पूरी होगी। अब हमारा सवाल ये आता है कि सबसे बड़ा मसला अक़ीदा-ए-तौहीद जो है अहले तशय्युह के यहाँ और अहले सुन्नत का मेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब भी वो ये नहीं है, मिलते हैं वो आपस नहीं में है। अहले ओ भाई, तशय्युह। ओ गलत गलत बात ना करो। पहले देखो, आवाज आपकी फोन से बहुत गूंज आ रही है। मेरी आवाज जो एक है वहां मिनट। पे स्पीकर दूर, स्पीकर पे ना लगाओ। तो ये आप जो कह रहे हैं कि शियों का ये अकीदा है, अकीदा तौहीद, आप वहाबी बन गए हैं। और दूसरे, ये आप सिर्फ शियों को समझ रहे हैं कि सिर्फ शिया इस्तिगासा करते हैं। सब मुसलमान देखो भाई साहब, शोर आ रहा है आपके फोन से। नहीं, नहीं, सब मैं कम कर। मुसलमान सब मुसल मैंने आपको म्यूट किया है, वैसे डिस्कनेक्ट नहीं किया। जब मेरी बात खत्म हो तो मैं आपको वापस ले लूंगा। सब मुसलमान मेरे भाई, सब मुसलमान इस बात के कायल हैं कि गैरुल्लाह से मदद लिया जा सकता है। आपका एक बड़ा फ़िरका है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, बरेलवी, वो खुद कहते हैं या रसूल अल्लाह। वो नहीं कहते। तो आप क्यों कहते हैं सिर्फ शिया ये कहते हैं? शिया से हम अहले सुन्नत का इख्तिलाफ है, ये ना बोलो। तुम कह दो कि हम वहाबियों का पूरे आलम इस्लाम से ये इख्तिलाफ है, हम उनको मुशरिक समझते हैं। तुम इस तरह बोलो। तुमको तुम्हारा पहला जुमला ही गलत है कि हम अहले सुन्नत का शियों से ये तौहीद पे इख्तिलाफ है। नहीं, तुम वहाबियों का इस्तिगासा के मौजू पर तमाम मुसलमानों से इख्तिलाफ है, और तुम तमाम मुसलमानों को तकफीर करते हो, उनको मुशरिक करार देते हो, गैर मुआहिद समझते हो। इस तरह बोलो, सही तरह बोलो। ये सिर्फ शियों का मखसूस अकीदा नहीं है कि इस्तिगासा करते हैं, ये वाज़ेह बात है। बिलखुसूस हिंदू पाक में रहने वाले सब जानते हैं कि हिंदुस्तान पाक, आप मज़ारात पे जाएं, लाल शहबाज कलंदर पे, वहाँ वो शिया मज़ार है या मुखालिफिन का है। आप जाएं अजमेर शरीफ में, अजमेर में आपके पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जाते हैं, आपके पाकिस्तान के सदूर जाते हैं। वो क्या शियों का मज़ार है? वहाँ पे कौन जाते हैं? वो सब वहाँ पे जाते हैं, या रसूल अल्लाह कहते हैं, उस पीर से मदद मांगते हैं, उस मैयत से मदद मांगते हैं। ठीक है ना? तो ये ना बोलो। तुम अपना जुमला सही करो। तुम इधर एक जर्नलिस्ट हो, सवाल करने आए हो, तो पहले तहकीक करो कि ये क्या शिया, ये अकीदा सिर्फ शियों का अकीदा है? नहीं, सब मुसलमानों का अकीदा है। तुम सिर्फ वहाबी बन चुके हो। तुम वहाबी इस अकीदे में हम मुसलमानों से तुम इख्तिलाफ नजर रखते हो। समझ में आई बात? जी, जी, हसन साहब, मेरा असल में मकसद ये है बात बताने का कि मैं या रसूलुल्लाह या अली मदद या मौला अली मदद कहने पे प्रॉब्लम है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद कहने पे प्रॉब्लम है, या अली या मोहम्मद कहने पे मसला नहीं है। तो मैं सिर्फ आपसे आपको पूछना पता चाह रहा है, हूँ कि क्या यही या बात, अली मदद कहना। बात सुनो भाई साहब, जी, जी, पाकिस्तान टाइम वाले, आपको पता है कि सिर्फ शिया या अली मदद नहीं कहते, सिर्फ शिया या जी, रसूल अल्लाह मदद नहीं कहते, जमाअत मुखालिफिन के लोग भी कहते हैं। आपको पता है ना? जी, 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 तो फिर आपने क्यों कहा कि हम अहले सुन्नत को शियों से तौहीद पे इख्तिलाफ है? तुम ये कह दो कि हम मैंने आपसे कहा वहाबियों कि को, मैं आपसे इख्तिलाफ नहीं, की बात सोचो, करना सुन लो, चाह रहा हूँ। तुम्हारा जुमला ही गलत है। तुम्हें यह कहना चाहिए कि हम वहाबियों को सब मुसलमानों से इस मसले पे इख्तिलाफ है। मैं वहाबी मसले नहीं। तुम वहाबी हो, जनाब यारी साहब, तुम्हें मैं पता नहीं है, नहीं। तुम्हें पता नहीं है, यह वहाबियत का अकीदा है। इब्न तैमिया से पहले किसी ने नहीं बोला है, मुझे दिखाओ कि मैयत से इस्तिगासा करना, मैयत से मदद मांगना ये कुफ्र है, ये शिर्क है। इब्न तैमिया से पहले किसी ने नहीं बोला। ये सिर्फ इब्न तैमिया और इब्न तैमिया के पैरोकार कहते हैं का कौल है। ये गैर उन वहाबियों का कौल है ही नहीं, ये वहाबियों की खुसूसियत है। आपको खुद पता नहीं है ना? आपके उलमा आपको सिखाते हैं इब्न तैमिया के अफकार, आप समझते हैं इब्न तैमिया से काम नहीं है। नहीं, ये वहाबियों के वहाबियत के अकीदा है। आप मुझे दिखाएं अहमद इब्न हंबल का कोई कौल हो, आप मुझे दिखाएं शाफी का कोई कौल, देखो सुनो, आप मुझे दिखाएं
ابو حنیفہ کا کوئی قول ہو، ماتریدی کا کوئی قول ہو، تو کسی کا دکھائیں، ابن تیمیہ سے پہلے کسی بھی کا مفسر کا دکھائیں کہ اس نے کہا ہو کہ یہ شرک ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں میں وہابی نہیں ہوں. تم یہ سو عقیدے میں تم پکے وہابی ہو، پکے 100% وہابی ہو، اور پوری مسلمانوں کی تم تکفیر کر رہے ہو، سب کو مشرک کہہ رہے ہو. جی بات کرو. حسن اللہ یاری صاحب، حسن اللہ یاری صاحب، بات پتہ کیا ہے کہ میں آپ سے کسی بات پہ ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا، ایسے سوالات آپ سے کرنے آیا ہوں جو ہمیں لگتے ہیں ایک تو پرابلم. ہم بھی آپ کو سوال سکھا رہے ہیں نا. تم سوال، تم اگر جرنلسٹ ہو تو سوال صحیح کرو. تم نہ کہو کہ ہم اہل سنت کو شیعوں سے اس بات کا اختلاف ہے. تم آپ غلط کہہ رہے ہو، نہیں جملہ غلط ہے. تم یہ کہہ دو کہ ہم وہابیوں کو مسلمانوں سے اختلاف ہے، یہ کہہ دو. حسن اللہ یاری صاحب، اگر آپ کو میری بات بری لگی تو میں معذرت چاہتا ہوں، اگر میں سوال بھی رکھنا معذرت چاہ کی رہا بات ہوں نہیں ہے، معذرت کی بات نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ اہل سنت اور شیعوں کے درمیان اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ وہابی اور پورے عالم اسلام کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے. جی اچھا حسن اللہ یاری صاحب، آپ مجھے بتائیں، میں یہ آپ مجھے چاہتا ہوں، بتائیں، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے اپنے مسلک کے لوگ، جو لوگ شیعہ نہیں ہیں، جو لوگ ابو بکر عمر کو برحق خلیفہ مانتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں وہ صوفیاء سے مدد مانگتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم؟ رسول اللہ کو تو چھوڑ کر، اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر صوفیاء سے بھی مدد مانگتے ہیں. ایسے لوگ نہیں ہیں؟ جی جی ایسی ہیں. تو پھر کیوں آپ نے کہا؟ تو پھر آپ نے کیوں کہا ہے؟ تو پھر آپ ایک جرنلسٹ کے ہونے کے ناطے آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کو شیعوں سے اس مسئلے پہ اختلاف ہے؟ تو آپ کو جملہ غلط ہے نا. حسن اللہ یاری صاحب، حسن اللہ یاری صاحب، میں سوال کی طرف آتا ہوں. ناج البلاغہ میں حضرت علی کی وصیت ہے حضرت حسن کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے کسی اور سے نہیں مانگنا بلکہ اس اللہ سے مانگنا ہے. عبارت ہمیں دکھاؤ، عربی میں عبارت پڑھو، عبارت میں عربی میں پڑھو، عربی میں عبارت 31 وصیت آپ نکال کے دیکھنا حسن اللہ یاری صاحب. 31 وصیت مکتوبات میں، جی حضرت حسن کو ہے. تو اس میں فقہ کیا ہے؟ وہ تو بہت لمبی ہے نا، وہ تو بہت کئی صفحوں کا ہے. شروع پڑھ لیں، سٹارٹنگ پڑھ لیں آپ، جو خط لکھا تھا انہوں نے حضرت حسن کو. وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی آپ کو اللہ کے دربار پہ کوئی دربان نہیں ہے، نہ اس کے لیے وسیلہ ڈالیں ہوئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتا ہوں تو مجھے علی کی بات ماننا بھی ضروری ہے. نہیں، مجھے اس کے شروع میں یہ باتیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے شروع میں نہیں ہے. یہ مجھے اس میں دیکھ، میں پہلے صفحے اور دوسرے صفحے، کیونکہ میں نے اس کو کافی دفعہ پڑھا ہے، تو اس کے شروع میں تو یہ نہیں ہے. اگر اس میں کوئی فقرہ آپ کے پاس ہے تو یہ دیکھو. اجازت دو بات کرنے کی. او بھائی چپ کرو، میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے. او بھائی چپ کرو تم. دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے صفحات پہ مشتمل یہ وصیت ہے. یہ صفحہ نمبر 435 پہ ختم ہوتی ہے. میرا جو پاس جو نہج البلاغہ ہے 435 اور 420 پہ اس کا آغاز ہے. 420 یہ 16 صفحات پہ مشتمل ہے. 16 صفحات میں پہلے 2 صفحوں میں یہ جملہ آپ کا نہیں ہے. اگر دوسرے جملوں میں تو عبارت ہمیں پڑھ کے سناؤ تاکہ وہ بتاؤ کہ وہ کس میں. میں تو 15-16 صفحے بھی نہیں پڑھ سکتا. اردو میں ریٹن ہے. اردو میں نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا بات بھائی. تم جو ہے نا، تم اگر کہتے ہو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا، کہ وہ بھی ایسا جملہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا. اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ آپ کی دعا سنتا ہے، اللہ کے در پہ کوئی دربان نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے، غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھائی. اس میں ہمیں یہ جملہ دکھائیں. مجھے شک ہے کہ یہ جملہ اس میں ہو، مجھے تو نظر نہیں آیا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک شخص نے کہا کہ اس میں یہ جملے ہیں، تو میں نے نظر دوڑایا، اس میں مجھے نظر نہیں آیا. اب کس فقرے سے آپ دیکھیں، کیونکہ یہ 16 صفحات پر ہے، کس فقرے سے آپ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ آپ لوگوں کو جس نے سکھایا کہ نہج البلاغہ میں یہ جملے موجود ہیں، وہ فقرہ ہمیں عربی زبان میں نص وہ پڑھ دیں تاکہ ہم ڈھونڈ لیں کہ بھئی یہ فقرہ یہ ہے، پھر ہم دیکھ لیں کہ اس میں واقعاً وہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے. آپ کے علماء غلط ترجمہ کر کے غلط واسطے دیکھ کے نا، غلط حوالے دیکھ کے آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے چکر میں کہ شیعہ مذہب میں یہ لکھا ہے کہ آپ غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے. بھائی ٹھیک ہے نا بھائی. مجھے افسوس ہے کہ میرے آپ سے زیادہ گفتگو نہیں ہو سکی، کیونکہ 7.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے. اور 7.5 گھنٹے جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کو تکن بھی ہوتی ہے، اور اتنے لوگ منتظر بھی ہیں، تو ان سب کو ٹائم دینا یہ بھی ناممکن ہوتا ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے معذرت کرتا ہوں جو لوگ انتظار میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سب سے گفتگو نہیں ہو سکی تو یہاں پہ آج ایسے بیوقوف لوگ آئے تھے نا، کہ اگر ان کو کاٹ دیں تو وہ بعد میں تماشا مچاتے ہیں کہ اللہ یاری نے ہمیں بات نہیں کرنے دی.
ان کو ٹائم دے دیں تو کیا ہوتا ہے، وہ فضول باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، فضول باتوں کے علاوہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. جیسے ابھی نکاح مولوی جو آیا تھا، ٹھیک ہے نا، ہم اس سے سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرنا اس سے بیکار ہے. جو تم اس سے سوال کرو وہ جواب میں جھوٹ اپنے اب کہتے ہیں وہ آیت دکھاؤ بھائی، کہاں پہ لکھا ہے کہ صحابہ کو حفظ کرایا، اور تم ہمیں ایک روایت دکھاؤ کہ اس صحابے کو پورا قرآن حفظ تھا، وہ دکھاؤ ہمیں. وہ کہاں لکھا ہے؟ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. دکھاؤ ہمیں کہ ابو بکر کو قرآن حفظ تھا، یا عمر کو، یا عائشہ کو، یا عثمان کو، یا عبداللہ ابن عمر کو، یا اللہ آپ کا بلا کرے ابی ابن کعب کو، یا مثلا زید ابن ثابت کو، یا زید ابن ارقم کو، یا ابو ہریرہ کو. ہمیں دکھاؤ وہ روایت ایک نہیں ہے، قرآن کی آیت ایک نہیں ہے، ایسے اللہ نے حفظ کرا دیا بھائی، وہی آپ پہ نازل ہوئی. تو بہرحال میرے محترم، آپ سب کو بہت شکریہ. میرے سر میں بھی درد ہو گیا ہے زیادہ بات کرنے کی وجہ سے، تھکاوٹ ہے، تو آپ سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اب ٹائم بھی بہت ہے یہاں پہ، میں یہاں پہ 8 بجے بیٹھا تھا، تو اب کیا 8:15 بیٹھا تھا، تو یہاں پہ اب 4 بجے، یعنی 8 گھنٹے ہو گئے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے. آپ سب کا بہت شکریہ. اور پروگرام سے پہلے بھی تو بہت کام ہوتا ہے نا پروگرام کے، یعنی بہت گھنٹے سے میں مشغول ہوں. تو اب آپ سب سے خدا حافظی ہے. کوئی بھی گلایہ نہیں کر سکتا ہم سے کہ ہم نے ٹائم نہیں دیا، بہت ٹائم دیا بھائی. 7-8 گھنٹے کوئی ادھر بیٹھ کے اب گفتگو نہیں کرتا. میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں. مجھے بہت مزہ آیا ہے، لطف آیا آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے. اللہ آپ سب کو عزت دے. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرتے ہوئے ہمیں فخر ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے ممبرشپ یہاں پہ لیا ہے، اور جن لوگوں نے یہاں پر ہمارے ساتھ سپر چیٹ کیا، میں ان کو شکریہ ادا کروں. سپر چیٹ والے میں سب سے آگے ہیں ہمارے پرانے دوست، پرانے بھائی، ہمارے ساتھی، ہمارے عزیز محمد بھائی، ان کا نام مو ہے. تو ان کی طول عمر کے لیے آپ سب، اور ان کے اموات کی خوشنودی کے لیے، ان کی راحتی کے لیے آپ سب صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور جن لوگوں نے سپر چیٹ، سپر تھینکس وغیرہ میں حصہ لیا ہے، ان سب کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا احسان نازل کرے، ان کے اموات کی مغفرت ہو. ایک صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو لوگ آئے ہیں یہاں پہ ممبر بنے، اللہ تعالیٰ ان کے اموات کی مغفرت کرے. ایک صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم سب، ہم اور آپ انشاءاللہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے ساتھ، ان کی امامت پر یقین کے ساتھ، اور وہ ہم سے راضی ہوں، اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے ساتھ، ان کی ولایت کے ساتھ، اور وہ ہم سے راضی ہوں. اس سرمایہ کے ساتھ ہم اور آپ اس دنیا سے متوفا ہو جائیں، چلے جائیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے، عافیت دے. آپ سب کو بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم